السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے جی آپ لوگ خوشباش ہوں گے۔ تو آج ہی ہم بہت ہی مزے کے گلاب جامن سرپرائز کی ریسپی بنانے والے ہیں، اور تو کوئی گفٹ دیتا نہیں، ہم خود ہی خود کو گفٹ دے لیتے ہیں، کیوں بھائی خود ہی سرپرائز دے لیتے ہیں۔ بہت مزے کی زبردست سی ریسیپی ہے، آپ لوگوں نے ایک بار کھانی ہے نا تو آپ لوگوں نے فین ہو جانا ہے اس کی۔ جب میں نے اس کو کھایا تھا نا اور فرسٹ بائٹ لیتے ہی میں نے کہا یار او تیری خیر کیا بنا لیا تو نے۔ تو چلو ریسپی کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ سب سے پہلے جی میں نے ایک باؤل میں 2 انڈے لیے ہیں، اور اب جی ہم نے انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے، 1 منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے۔ کسی بیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں، اتنے پیارے ہاتھ ہیں نا آپ کے پاس تو بس اسی کا استعمال کریں گے۔ اور یہاں پہ جی انڈے بیٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ½ کپ چینی ایڈ کر دینی ہے، پسی ہوئی چینی ہے یہ۔ میں نے نا ½ کپ سے یہ تھوڑی کم لی تھی کیونکہ گلاب جامن بھی میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کیک بھی ذرا زیادہ میٹھا ہوگا تو وہ تھوڑا سا نا مطلب زیادہ میٹھا میٹھا سا لگتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی کم ڈال دیں گے تو بھی بہتر ہوگا، اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، تیز میٹھا کھاتے ہیں تو آپ پھر ½ کپ ہی ایڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں نے 2 پارٹس میں کر کے تو ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ اب جی ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے، یہ دیکھیں جی اچھے سے پھینٹ لیے، اس کو وپ ہو گئی ہے یہ۔ اب جی ہم نے اس کے اندر 1/4 کپ ایڈ کر دینا ہے آئل، یہ بھی ایڈ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے 1/4 کپ دودھ۔ دودھ آپ نے فریج سے نکال کے ٹھنڈا نہیں ایڈ کرنا، اگر فریج سے نکالنا ہے تو اس کو ہلکا سا گرم کر لیں پھر ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد جی ½ ٹی اسپون ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ونیلا ایسنس، کیونکہ کچھ لوگوں کو انڈے کی اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں ہوتی، اور یہ ونیلا ایسنس کے اندر تھوڑا سا اچھا سا فلیور بھی لے آتا ہے، تو اس لیے بس ہم نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دینا ہے، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد جی ہم نے اس کے اندر میدا ایڈ کرنا ہے، تو 3/4 کپ میں نے میدا لیا ہے، یعنی کہ پونا کپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 1 کپ کے اگر ہم 4 حصے کرتے ہیں تو ہم نے 3 حصے ایڈ کر دینے ہیں، 1 حصہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ½ ٹیبل اسپون ایڈ کر دینا ہے ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ پاؤڈر کسی اچھی کمپنی کا یوز کریں تاکہ آپ کا کیک جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو سکے۔ روز مور کا آپ یوز کر سکتے ہیں، میں اکثر اسی کا یوز کر رہی ہوتی ہوں، بہت اچھا ہے۔ اب جی بس ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے، اور اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی بیکنگ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو تو اٹس بیٹر کہ آپ میجرنگ کپس یا میجرنگ سپونز وغیرہ کا یوز کریں۔ بازار سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائیں گے، آپ دراز وغیرہ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، 200-250 کے ایزیلی مل جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمیں چاہیے ہوں گے گلاب جامن۔ اب جی ہمیں ایک لوف پین چاہیے ہوگا جس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا، نیچے بٹر پیپر بھی لگا لیے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا بیٹر ایڈ کریں گے، سارا نہیں ایڈ کرنا، ابھی تھوڑا سا بیٹر ایڈ کریں گے۔ اب جی ہم نے اس کے اندر گلاب جامن ایڈ کرنے ہیں، تو اس طرح سے اب ہم ایک گلاب جامن لیں گے اور اس کو اس طرح سے مڈ میں رکھ دیں گے۔ ایک دم سے ٹھشکیاؤں کر کے نہیں ایڈ کر دینا، اس میں آرام سے رکھنا ہے، ذرا تسلی سے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے مڈ میں رکھیں گے۔ یہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پین میں بنا رہے ہیں، اس کی لینتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے گلاب جامن آئیں گے۔ میں نے جس میں بنایا تھا اس کے اندر 4 گلاب جامن آئے تھے تو میں نے 4 ہی ایڈ کیے ہیں۔ اب دوبارہ سے اس کے اوپر باقی کا جو بیٹر تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر۔ جب آپ نے بیٹر بنانے لگنا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ، تاکہ جب ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کریں تو وہ بالکل گرم ہو۔ یہاں پہ پتیلا پری ہیٹ ہو چکا تھا، اب ہم اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور کور کر کے ہم نے اس کو 30 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ جی 30 منٹ ہو چکے تھے اور آپ کمال دیکھیں زبردست سا یہ بیک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ اندر تک کوک ہوا ہے کہ نہیں، اور یہ جی زبردست سا کوک ہو چکا ہے۔ اب جی میں نے اس کو ذرا احتیاط سے مولڈ سے نکال لیا تھا، یہاں پہ یہ گرم ہی تھا، یہ دیکھیں کتنا سافٹ بنا ہے۔ اس کے بعد جی میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا شہد، یعنی کہ ہنی، اس کو ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اس سے ایک تو فلیور بھی بہت اچھا آئے گا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر اسٹے کریں گے، ورنہ تو وہ پتہ ہے ایسے ہی چڑ جانے ہیں، وہ اسٹے ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے اس کے اوپر کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے جی میں نے اس کے اوپر بادام ایڈ کر دیے، 2-4 بادام لیے، اس کو اس طرح سے کرش کر کے نا وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینے۔ اس کے بعد جی میں نے اس پہ ایڈ کر دیے ہیں پستہ، آپ کوئی اور ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو دل چاہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی زبردست ہے، یہاں پہ ہمارا یہ کیک بالکل ریڈی ہے۔ اب جی ہم اس کو کٹ کرتے ہیں، اصل مزہ تو جب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے نا پھر ہی آنا ہے۔ یہ دیکھیں جی بہت سافٹ، بہت مزے کا، اور یہ دیکھیں جی تن تنان کتنے مزے کا کیک ریڈی ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب آپ نے کٹ کرنا ہے نا اور اندر سے نکلیں گے گلاب جامن۔ یہ سب سے بیسٹ تو ان لوگوں کے لیے ہونے والا ہے جو کہ گلاب جامن کے فین ہیں، صحیح ٹرو گلاب جامن لورز ہوتے ہیں نا جو، ان کے لیے تو یہ کمال کی ریسیپی ہے، تو زبردست ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی سافٹ، کتنا مزے کا یہ بنا ہے۔ آپ نے اس کی جب ایک بائٹ لینی ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا
चस आनी है ये खा के आप लोगों को। आप लोगों ने सीरियसली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब मैंने इसको बनाने का सोचा था ना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने मज़े की बनेगी जितने मज़े की ये बन गई थी। और जनाब आपने ना इसको थोड़ा सा गर्म ही सर्व करना है, क्योंकि गुलाब जामुन गर्म होना तो उसकी चस ही और होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।